ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ ملک بھر میں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ بارش اور سیلاب سے مزید 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 1325 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سندھ میں 522 افراد، بلوچستان میں 260 اور صوبہ پنجاب میں 189 افراد سیلاب سے جاں بحق ہوئے۔ گلگت بلتستان میں 22 اور آزاد کشمیر میں 42 افراد لقمہ اجل بنے۔ ملک بھر میں اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 12,703 ہے۔ سندھ میں بارش اور سیلاب سے 2,500 کلومیٹر سڑک کو شدید نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں 5,735 کلومیٹر سڑک بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئی۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، جبکہ بارش اور سیلاب سے مزید 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 1325 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں 522، بلوچستان 260، پنجاب میں 189، گلگت بلتستان میں 22 اور آزاد کشمیر میں سیلاب اور بارشوں سے 42 افراد لقمہ اجل بنے ہیں، جبکہ ملک بھر میں اب تک زخمی ہونے والوں کی کل تعداد 12,703 ہے۔ سندھ میں بارش اور سیلاب سے 2500 کلومیٹر سڑک کو شدید نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں 5,735 کلومیٹر سڑک بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئی۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 11 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق تمام 11 اموات سندھ میں رپورٹ کی گئیں۔ ملک بھر میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 1,325 ہو گئی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے سندھ میں مجموعی طور پر اب تک 522 افراد جاں بحق ہوئے۔ سیلاب سے بلوچستان میں 260 اور پنجاب میں 189 اموات ہوئیں۔ گلگت بلتستان 22 اور آزاد کشمیر میں 42 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 12,703 ہے۔ ملک بھر میں 5,735 کلومیٹر سڑکیں بارش اور سیلاب میں بہہ گئیں۔ 7,50,481 مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ملک بھر میں 80 اضلاع بارشوں اور سیلاب کی زد میں ہے، جبکہ 3,30,46,329 افراد بارشوں سے متاثر ہوئے۔ سیلاب کے دوران ملک بھر کے 5,57,891 گھر مکمل طور پر تباہ، جبکہ 11,24,835 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ این ڈی ایم اے نے بتایا کہ سیلاب کے باعث ملک بھر میں 7,50,000 سے زائد مویشیوں اور 246 پلوں کو نقصان ہوا۔ سیلاب متاثرین کے لیے 20 ارب کی رقم تقسیم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کے لیے 28 ارب روپے کا پیکج رکھا تھا، باقی 8 ارب روپے بھی متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاق کی طرف سے سندھ حکومت کے لیے 15 ارب روپے گرانٹ کا اعلان ہو چکا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لیے 10-10 ارب روپے دیے جا رہے ہیں، اور جہاں راستے کٹ گئے، مواصلاتی نظام متاثر ہوا، وہاں رقم کی تقسیم میں بھی تاخیر ہوئی۔ سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ یو اے کی طرف سے $50 بلین کا امدادی سامان بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ صوبہ سندھ میں جب تک ڈرین سسٹم نہیں بنائیں گے، بارش یا سیلابی پانی کھڑا رہے گا۔ آج پھر پاکستانی قوم کو ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ ہے۔ میران کی وادیوں سے لے کر بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ اور کے پی کے برف پوش پٹ اور جنوبی پنجاب کے میدان اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر، ہر جگہ بارشی طوفانی ریلوں نے تاریخ کی بدترین تباہی مچائی ہے۔ اور اس وقت میران کی وادیوں میں کل میں کمبر شہلات کوٹ گیا، ابھی بھی چاروں طرف ایسا لگتا ہے کہ دریائے سندھ نہیں بلکہ سمندر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور ہزاروں گاؤں پانی میں ڈوب چکے ہیں، لاکھوں گھر تباہ
1500 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، جن میں سینکڑوں بچے شامل ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں، لاکھوں جانور دریا برد ہو چکے ہیں، اور صوبہ سندھ میں لاکھوں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، چاہے وہ چاول کی فصل ہے، چاہے وہ کاٹن کی فصل ہے، چاہے وہ کھجور کی فصل ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ خبر شامل کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپہ سالار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی کانگریس کے رکن شیلا جیکسن کی ملاقات ہوئی، جبکہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ ISPR کے مطابق امریکی وفد نے آرمی چیف سے پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی وفد کی سیلاب سے جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ امریکی وفد نے مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کی پیشکش کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی کانگریس رکن کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق امریکی وفد نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی وفد کی سیلاب سے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی، جبکہ امریکی وفد نے مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کی پیشکش بھی کی۔ آگے بڑھیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا صوبہ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ آرمی چیف نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور امدادی کاموں میں مصروف جوانوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جعفر آباد کے اوسطا محمد کیمپ کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی کاموں میں مصروف جوانوں سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی، جبکہ آرمی چیف کو جعفر آباد کے اوسطا محمد کیمپ کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے بحری امور سید فیصل سبزواری کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ اس ملاقات میں سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ سینیٹر فیصل سبزواری نے وزارت سمندری امور کی طرف سے وزیر اعظم کو فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 7 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر سید فیصل سبزواری کی ملاقات، سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل سبزواری نے وزارت سمندری امور کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 7 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا کراچی کے ضلع ملیر میں قائم الخدمت خیمہ بستی کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سراج الحق نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ سیلاب متاثرین جلد اپنے گھروں میں جا سکیں۔ ڈاکٹرز مختلف کیمپوں میں متاثرین کو فری علاج و معالجہ فراہم کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم سب آزمائش سے دوچار ہیں۔ حکومت کو متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن حد تک جانا چاہیے۔ سراج الحق نے کہا کہ پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے، جن پاکستانیوں کے پاس دولت ہے انہیں متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جماعت اسلامی کے شعبہ خدمت کے تحت اجناس سے بھرے ٹرک کراچی سے روانہ کر دیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کراچی کے ادارہ نور حق فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں آبی تباہ کاریوں کی ذمہ دار وفاقی و صوبائی حکومتیں ہیں۔ ماضی میں حکومت نے نئے ڈیمز بنانے کی سفارش کو رد کیا، جس کا خمیازہ آج پورا ملک بھگت رہا ہے۔ ہمارے مرکزی حکومت اور ہماری صوبائی حکومتیں
10 سے مس نہیں ہوئی. انہوں نے ایک سفارش پر عمل نہیں کیا. کوئی حفظ ما تقدم کی طور پر کوئی انتظام نہیں کیا اور لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو سیلاب ہے یہ ایک طرف اگر سماوی اور آسمانی آفت ہے تو دوسرے طرف بنیادی وجہ ہماری حکومتوں کی غفلت ہے. سراج الحق نے کہا کہ لوگ سیلابی ریلے میں ڈوبتے رہے اور وزیر اعظم اور کابینہ دوسرے ممبران ہیلی کاپٹر میں فراٹے مارتے رہے. خدارہ حکومت متاثرین کے لیے سنجیدگی سے اقدامات اٹھائے. آج بھی سیلاب کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے تعاون کی شدید ضرورت ہے. ان کے بیانات کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اعلانات کی ضرورت نہیں ہے. عملی طور پر گراؤنڈ پر آ کر ان کو فوری طور پر بچانے کی ضرورت ہے. خوراک کا مسئلہ ہے اور اب بھی ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ خوراک کی قلت ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے شہریوں کو, لاہور, کوئٹہ, پشاور, رات میں اسلام آباد میں تھا کہ جس طرح ہر جگہ لوگوں نے اپنا نوالا اپنے بچوں کی منہ سے لے کر متاثرین سیلاب تک دینے کا ایکشن کیا, لیکن حکومت اب تک کچھ نہیں کر سکی. بلکہ میں نے سندھ کے دورے میں بھی دیکھا اور بلوچستان کے دورے میں بھی کہ جو خیمے آئے تھے وہ آپ کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے حجروں میں ڈمپ کیے گئے. امیر جماعت اسلامی پاکستان نے مزید کہا کہ آج متاثرین بے سر و سامان ہیں جن کی امداد کے لیے شعبہ الخدمت آگے ہے اور ملک کے کونے کونے میں اجناس, پانی, نقدی, کپڑوں سمیت دیگر ضروریات زندگی مستحقین تک پہنچا رہے ہیں. اس سے قبل امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے الخدمت کے تحت شاہ لطیف میں قائم سیلاب متاثرین کے لیے بنائے گئے مختلف کیمپوں کا دورہ بھی کیا اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا. تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے متحدہ عرب امارات کے سیکرٹری ہلال احمر کی ملاقات ہوئی. چیف سیکرٹری سندھ نے متحدہ عرب امارات کے وفد کو بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہمیں متاثرین کو قدرتی آفات سے بچانا اور ان کو بحال کرنا ہے. زمینوں سے پانی نکلنے کے بعد روی کی فصل لگ سکے گی. اگر ہماری گندم کی فصل نہ ہو سکی تو خوراک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ہر طرح سے سندھ کی عوام کی بحالی میں مدد کریں گے. یو اے ای وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دہانی. سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں تعلقہ دیہی کے مختلف ریلیف کیمپس کا دورہ کیا ہے, جبکہ ریلیف کیمپس میں انتظامات کا اثر نو جائزہ بھی لیا. متاثرین سے سہولیات سے متعلق معلومات حاصل کی. کہا کہ ریلیف کیمپس پر نادرہ موبائل وین کی سہولت پہنچائی جائے تاکہ متاثرین کے شناختی کارڈ بن سکیں اور ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ریلیف مل سکے. جن ریلیف کیمپس میں بجلی نہیں وہاں ہیسکو سے مل کر بجلی بحال کی جائے. ریلیف کیمپس میں ملیریا اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اسپرے بھی کیا جائے. سندھ کے وزیر اطلاعات و فوکل پرسن رین ایمرجنسی حیدرآباد شرجیل انعام میمن نے تعلقہ دیہی کے مختلف ریلیف کیمپس کا دورہ کیا اور ریلیف کیمپس میں انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے متاثرین سے سہولیات سے متعلق معلومات حاصل کی. صوبائی وزیر نے یونین کونسل موسیٰ کھٹیان, یو سی ناری جانی, ٹنڈو حیدر کے ریلیف کیمپوں کا بھی دورہ کیا. متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ریلیف کیمپس میں 2 وقت کا پکا ہوا کھانا, میڈیکل کی سہولیات یقینی بنائی جائے. شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ ریلیف کیمپس پر نادرہ موبائل وین کی سہولت پہنچائی جائے تاکہ متاثرین کے شناختی کارڈ بن سکے اور ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ریلیف مل سکے. جن ریلیف کیمپس میں بجلی نہیں وہاں ہیسکو سے مل کر بجلی بحال کی جائے. ریلیف کیمپس میں ملیریا اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اسپرے کیا جائے. دورے کے دوران صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے راہو کی شاخ اور ہوسٹی شاخ کا بھی معائنہ کیا. سندھ کے وزیر برائے اقلیتی امور گیان چند اسرانی نے محکمے سے 10 روز کے اندر صوبے بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں کو پہنچنے والے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی.
सिंध के वजीर बराए अक़लियती उमूर ज्ञान चंद ईसरानी की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स के दफ्तर में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में हालिया बारिशों और सैलाब से सूबे भर में अक़लियती बरादरी की इबादत गाहों को पहुँचने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वजीर ने महकमे से 10 रोज़ के अंदर सूबे भर में हालिया बारिश और सैलाब से अक़लियती बरादरी की इबादत गाहों को पहुँचने वाले नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। उनका कहना था कि हालिया बारिश और सैलाब से अक़लियती बरादरी के लाखों अफराद मुतासिर हुए। सांगड़, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, टंडो अलायार, मटियारी, उमरकोट और इस्लामी अक़लियती बरादरी के सैकड़ों ख़ानदान मुतासिर हुए। कहा कि अक़लियती बरादरी के नुकसानात का सर्वे करके 10 दिन में रिपोर्ट दी जाए। बारिश और सैलाब के बायस होने वाली अमवात का डेटा भी मुरतब किया जाए ताकि सिंध हुकूमत की पॉलिसी के तहत उनको रिलीफ पहुँचाया जा सके। सूबाई वजीर ने अक़लियती बरादरी के अफराद को नुकसानात की तफसील तमाम डिवीज़न में डिप्टी डायरेक्टर माइनॉरिटी अफेयर्स के दफ्तर में जमा करवाने का मशवरा दिया है और कहा है कि नुकसानात की ज़रूरी तस्दीक के बाद रिलीफ के लिए मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को इरसाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुज़वी और मुकम्मल तौर पर मुतासर होने वाले इबादत गाहों की फहरिस्त मुरतब की जाए ताकि उनकी मुरम्मत और बहाली के लिए स्कीमें बनाई जाएं। इजलास में सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स मोहम्मद अब्बास बलोच, डिप्टी सेक्रेटरी नज़ीर सोमरो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राजा, तमाम डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की बात करेंगे। आपको बताएं कि सैयद नासिर हुसैन शाह की मुत्तहिदा अरब इमारात के वफ़द के हमरा नवाब शाह का दौरा, बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि यूएई वली अहद की हिदायत पर वफ़द को सैलाब मुतासरीन के पास भेजा गया। वफ़द के साथ 6 अजला का फ़िज़ाई मुआयना भी किया। तफसील सऊदी वली अहद को बताई जाएगी, जबकि यूएई की जानिब से रेस्क्यू, रिलीफ और अवाम की बहाली में मदद की जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की यूएई के वफ़द के हमरा नवाब शाह का तफसीली दौरा, बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा। कहते हैं कि यूएई वली अहद की हिदायत पर वफ़द को सैलाब मुतासरीन के पास भेजा गया। वफ़द के साथ 6 अजला का फ़िज़ाई मुआयना भी किया, जबकि तफसील सऊदी वली अहद को बताई जाएगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जानिब से रेस्क्यू, रिलीफ और अवाम की बहाली में भी मदद की जाएगी। सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली के लिए इक़दामात कर रही है। मुतासर अफराद की बहाली के इक़दामात से अवाम की मुश्किलात जल्द ख़त्म हो जाएंगी। सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने रुकन सिंध असम्बली सैयद जुल्फ़िकार शाह के हमरा मीरपुर खास की तहसील शुजाबाद के सैलाब मुतासर इलाकों की सूरत हाल का जायज़ा लिया, जबकि दौरे के दौरान उनके हमरा मीर हसन, अब्दुलसलाम मेमन, मीर अली रजा टालपुर, रुकन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह समेत मुख्तलिफ गोटों के मकामी अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर को मुतालिका हुकाम ने बारिशों के बाद से अब तक की सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि 15 रोज़ से ज़ायद के बाद भी यहाँ से पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी, जिसके बायस यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है और इंशाअल्लाह जल्द ही पानी की निकासी और मुतासर अफराद की बहाली के लिए उठाए गए इक़दामात से अवाम की मुश्किलात ख़त्म होंगी। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने कहा है कि सूबे में 1200 सेहत के मराकज़ तबाह हो गए हैं। कैंप्स और मोबाइल यूनिट लगाए गए हैं। एनजीओज भी अपने अपने कैंप्स लगा रहे हैं। कई जगहों पर रास्ता नहीं है, इसलिए सख्त दुश्वारी का सामना है। बहुत से इलाकों में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। I won't agree with this statement. मैं ये बता रही हूँ कि this is compound नहीं हुआ है crisis. Crisis was beyond anyone's imagination. एक तो ये बात है। जो हमारा infrastructure है टोटली तबाह हो चुका है। हमारा water की वजह से सारा irrigation का निज़ाम गरम हो चुका है। जो पानी 7-8 feet जो है खड़ा है रोडों के ऊपर,
اس کی وجہ سے بھی مواصلات جو ہیں مشکل ہو گئی ہے. ٹیکنالوجی ہے, ہمارے جو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز, ٹیلی فون کمیونیکیشن کی فیسلٹیز وہ پانی کے اندر آ کے وہ بھی ہمارے جو ہے کٹ آف ہو گئی ہے بہت علاقوں میں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم آرگنائز طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. ایوری ون از پچنگ ان ٹو ڈو دیئر بیسٹ. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فیلڈ میں ہے, دا لوکل ایڈمنسٹریشن از دیئر ان دا فیلڈ, دے آر ورکنگ راؤنڈ دا کلاک, اور ان کی طرف سے جتنے بھی جو ڈیمانڈ آتی ہے, ہم لمیٹڈ ہے ہماری ڈیمانڈ. آپ کو پتہ ہے ایک ٹینٹ جو 3,000 میں ملتا تھا پہلے, ابھی آپ کے پروفٹ مافیا نے 50,000 کا کر لیا ہے. اویلیبلٹی بھی نہیں ہے. ہم جا رہے ہیں ٹینٹس لینے تو اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. پروڈکشن لائنز جو ہیں آپ کی جو ہے پرابلمٹک ہے. آپ ادویات کی بات کریں, ادویات بھی جو ہے ان دا پرائیویٹ سیکٹر بھی ادویات اویلیبل نہیں ہیں, کیونکہ ادویات کے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کووڈ کی وجہ سے جو خام مال ہے جو میڈیسنس کا آتا ہے وہ بھی اس کی بھی سپلائی چین کا مسئلہ ہے. تو بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز سپلائی نہیں کر پا رہی. ہم نے یہ باہر سے یہ جو یو این کی میڈیسن آئی, یونیسیف کی میڈیسن آئی, وہ ڈنمارک سے آئی ہے. WHO جو ہے دبئی سے لفٹ کر کے میڈیسن لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ حکومت کے ترجمان و ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ عمران خان سے کوئی دلچسپی ہے, عوام سے نہیں. عمران خان فوٹو سیشن کے لیے سکھر گئے, اقتدار کے لیے پوائنٹ اسکورنگ شرمناک ہے. ہم سب کو اداروں کا احترام بھی لازم ہے. زندہ قومیں مشکل وقت کا مل کر مقابلہ کرتی ہیں. پاک فوج, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ سب گراؤنڈ پر موجود ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب نے جو بات کہی ہے اربوں ڈالر کی, سر اربوں ڈالر ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے, جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ایسے لکھ دیتے ہیں جیسے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. 1 لاکھ اور 1 کروڑ میں بہت ڈفرینس ہے, 1 کروڑ 1 ارب میں بہت ڈفرینس ہے. تو اربوں ڈالر تو نہیں آ رہے. جو بلاول صاحب نے ایک فنڈ ریزنگ کی تھی انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز کے ساتھ, اس میں غالباً کچھ $550 ملین کی پلیج پاکستان کو ملی ہے. تو اربوں ڈالر نہیں ہے. لیکن ہاں اگر بین الاقوامی قوتیں, ادارے ہماری بات سن رہے ہیں تو میں بالکل یہ تو چاہوں گا کہ قرض معاف کر دیا جائے ہمارا, تاکہ ہم تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے ایک بار پھر اسٹیبلش کر سکیں. لیکن یہ کہنا کہ اربوں, کیونکہ ہوتا یہ ہے وہ جو چہمہ گوئیاں سٹارٹ ہوتی ہیں نا, تو آپ ٹی وی پہ خبر چلائیں گے اربوں ڈالر آ گئے, جب آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اربوں ڈالر نہیں لگے. پھر آپ کہیں گے کرپشن ہو گئی, پھر فلاں ادارہ انوالو ہو جائے گا, فلاں ادارہ انوالو ہو جائے گا, اور پھر یہ بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. جتنا پیسہ آ رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے دیانت کے ساتھ, متانت کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کو آپ جتنی میکزیمم ریلیف پرووائڈ کر سکیں اور ایونچولی ریہیبلیٹیٹ کر سکیں, وہ ریہیبلیٹیشن ہو سکے. کل بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ورلڈ بینک سے بات کی, اس ورلڈ بینک انتظامیہ سے یہی بات کی گئی کہ جو یہ قرض ہے, چونکہ اب فلڈ سچویشن ہے, تو اس کا جو مارک اپ ہے وہ رعایت اس میں کر دی جائے, جو کہ ورلڈ بینک کرتی ہے. تو حکومت جو ہے انٹرنیشنل اداروں سے بات کر رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ تمام چیزیں کی جائیں گی. جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی, دیکھیں میں نے اس کمرے میں میرے خیال میں درجنوں پریس کانفرنسیں کی ہیں, اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عمران خان کی سیاست سٹارٹ ہوتی ہے عمران سے, عمران سے, عمران سے, اور ان کی سیاست میں عین سے صرف عمران ہے, عوام نہیں ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ 22 سالہ جدوجہد اور 4 سالہ اقتدار کے بعد بھی خان صاحب صرف عین سے عمران میں انٹرسٹڈ ہیں, عین سے عوام میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ذی شعور انسان, کوئی شخص تکلیف کی اس گھڑی میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے, پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یعنی کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے ادارے, ہماری عوام مل کر ہم ریاست پاکستان کو کریٹ کرتے ہیں. اور اگر اس سچویشن میں کوئی شخص اپنے اقتدار کی ہوس میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرے, میں سمجھتا ہوں وہ شرمناک تھی, شرمناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کو شرم کبھی آئے گی نہیں.
ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر ظفر احمد خان کمالی نے کہا ہے کہ سعید غنی نے اپنے دورہ میرپور خاص کے دوران بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کم جبکہ بلدیاتی انتخابات میں نتائج کی تبدیلی کے لیے زیادہ کھنچائی کی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں ہمارے امیدواروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، ہمارا ووٹ بینک تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم اپنی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو ختم کیا جائے۔ میرپور خاص میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر ظفر احمد خان کمالی نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم پاکستان کے امیدواروں کو ہرانے کے لیے حکومتی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے آروس کے ذریعے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اور ایم کیو ایم نے سندھی مہاجر اور شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق ختم کرنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ ہم اپنی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ کو ختم کیا جائے۔ ڈاکٹر ظفر احمد خان کمالی نے مزید کہا کہ دوسری جانب بلدیاتی انتخابات میں ہمارے امیدواروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، ہمارا ووٹ بینک تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں ہمیں کمزور کرنے اور ہمارے ووٹ چوری کیے گئے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے افسران کو ہدایت کی کہ مخالفین کو دوبارہ گنتی میں شکست دیں۔ سعید غنی نے اپنے دورہ میرپور خاص کے دوران بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کم جبکہ بلدیاتی انتخابات میں نتائج میں تبدیلی کے لیے زیادہ کھنچائی کی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں مختلف یونین کمیٹیوں پر ایم کیو ایم پاکستان کے امیدواروں کو شکست دینے کے لیے سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ اس موقع پر سندھ تنظیمی کمیٹی کے رکن شفیق احمد خان، جوائنٹ ڈسٹرکٹ انچارجز افاق احمد خان، سلیم میمن، انصار احمد، اسلم قریشی اور بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے سڑکوں اور دیگر جگہوں کا سروے کیا جائے گا اور ضلع شرکی میں برسات کے بعد پیدا ہونے والے بلدیاتی مسائل کی رپورٹ بھی مرتب کی جائے گی۔ ضلع شرکی کی صورتحال بحال کرنے میں ہر محکمہ اپنا کردار ادا کرے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی صدارت میں برسات کے بعد ضلع شرکی کی بحالی اور ترقیاتی کاموں کے انجام دہی کے حوالے سے افسران کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سپرنٹینڈنگ انجینئر سول ورکس سلمان میمن، ڈائریکٹرز توقیر عباس، آغا سمیر، ایگزیکٹو انجینئر اقبال احمد ملا، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ندیم زیدی، شہباز حسین، محمد ہارون، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے افسران، جاوید شیخ، محمد گوہر و دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ برسات کے بعد ضلع شرکی کے سروے کا اہتمام کیا جائے گا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی شاہراہوں سمیت دیگر جگہوں پر ترقیاتی کاموں کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے سڑکوں و دیگر جگہوں کا سروے کیا جائے اور ضلع شرکی میں برسات کے بعد پیدا ہونے والے بلدیاتی مسائل کی رپورٹ مرتب کی جائے، جسے سامنے رکھتے ہوئے ترقیاتی کام کرنے کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے امور کی انجام دہی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ جات اپنا کردار ادا کریں۔ میونسپل کمشنر فہیم خان کا کہنا تھا کہ ضلع شرکی کی بحالی کے لیے ہر محکمہ اپنا کردار ادا کرے، جس کے لیے ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ ہمیں فوری اور بتدریج کیا کام کرنا ہے، جس کے لیے سروے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں معیار کے لیے ضروری ہے کہ محکمہ جات ترقیاتی کاموں کی مانیٹرنگ کو یقینی بنائے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی غلام سرور راہب پوٹو نے کہا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں۔ سیلاب متاثرین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے عارضی رہائش گاہوں اور اطراف میں صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی، پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ متاثرین سیلاب کی عارضی رہائش اور امدادی کیمپوں میں کسی بھی قسم کی مشکلات نہیں ہو۔ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی غلام سرور راہب پوٹو نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کی ہدایت پر افسران کے ہمراہ سیلاب متاثرین کے لیے قائم کیے جانے والے عارضی رہائش گاہوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر موجود افسران نے میونسپل کمشنر کو بریفنگ میں بتایا کہ بلدیہ غربی اور دیگر یوٹیلیٹی اسٹور، یوٹیلیٹی سروسز کی فراہمی کے ادارے، علاقائی سیاسی اور سماجی تنظیمی نمائندے اور افسران اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سر انجام دینے میں کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات
اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلدیہ غربی میں سیلاب متاثرین کے عارضی رہائش گاہوں اور ان کے اطراف راستوں پر صفائی ستھرائی روشنی کی فراہمی اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ بلدیہ غربی کی تمام یونین کمیٹی اور سیلاب متاثرین کی عارضی رہائش گاہوں کے اطراف ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے محکمہ سینیٹیشن کا عملہ ہینڈ مشین کے ذریعے جراثیم کش ادویات کا اسپرے کر رہا ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اس مشکل وقت میں ہم سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں۔ سیلاب متاثرین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے عارضی رہائش گاہوں اور اطراف میں صفائی ستھرائی روشنی کی فراہمی اور پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ متاثرین سیلاب کے عارضی رہائش اور امدادی کیمپوں میں کسی بھی قسم کی مشکلات نہیں ہوں۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر کے ہمراہ محکمہ میکینیکل و الیکٹریکل سالڈ ویسٹ، ادارہ فراہمی اور نکاسی آب اور متعلقہ محکموں کے بلدیاتی افسران اور عملہ بھی موجود تھا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کہا ہے کہ بلا شبہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز نہیں۔ آزادی کی حفاظت ہمارے اجتماعی اور قومی ذمہ داری ہے۔ ستمبر وہ دن ہے جب افواج پاکستان نے رات کے اندھیرے بزدلوں کی طرح حملہ کرنے والے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو آج تک دشمن کو خوف میں مبتلا رکھے ہوئے ہے۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے سپیریئر سائنس کالج میں نجی بینک کے تعاون سے انٹر اسکول تقریری مقابلے میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کورنگی سید محمد علی زیدی، اسسٹنٹ کمشنر شاہ فیصل نور، مصطفیٰ لغاری، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبداللطیف، پروگرام کوآرڈینیٹر معروف اسپورٹس آرگنائزر حاجی غلام محمد خان، محمد اخلاق نیّر شریف بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب میں کمشنر کراچی اقبال میمن نے کہا کہ 14 اگست کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اور 6 ستمبر وہ دن ہے جب افواج پاکستان نے رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح حملہ کرنے والے دشمن کو وہ سبق سکھایا تھا جو آج تک دشمن کو خوف میں مبتلا رکھے ہوئے ہے۔ بلا شبہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز نہیں۔ آزادی کی حفاظت ہماری اجتماعی اور قومی ذمہ داری ہے، لہٰذا جشن آزادی کا دن اور اس کے حوالے سے وابستہ تقریبات کو پورے وقار اور شان سے منایا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو آزادی کی قدر بتا سکیں، کیونکہ یہ وطن بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی سی کورنگی سید محمد علی زیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اس کا تحفظ اور تعمیر و ترقی اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس سے عہدہ ہونے کے لیے ہمیں اپنے تمام فروعی اور گروہی اختلافات بھلا کر ہر قسم کی فضول سوچوں سے بالا تر ہو کر ایک متحد قوم کی شکل میں کام کرنا ہوگا۔ پروگرام میں شہر بھر کے مختلف سرکاری اسکولوں کے طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ تقریری مقابلے میں پہلا انعام گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کالا بورڈ کے گل ولی، دوسرا انعام کلٹن اسکول ڈسٹرکٹ ایسٹ کے محمد سمیع اور تیسرا انعام ابراہیم علی بھائی اسکول ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ماریہ شاہ نے حاصل کیا۔ ایم ڈی واٹر بورڈ محمد رفیق قریشی نے کہا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ یوم دفاع پاکستان ہمارے لیے بطور ایک قومی دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے تمام شہداء کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتا ہوں۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ایم ڈی واٹر بورڈ محمد رفیق قریشی نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے ہمارے لیے باعث فخر ہے، جب کئی گنا زیادہ فوجی قوت اور دفاعی وسائل کے ساتھ بھارت نے مکاری اور عیاری سے اپنا مکرو عزائم کی تکمیل کے لیے رات کی تاریکی میں عرض پاکستان پر حملہ کیا تو افواج پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور ملک سے محبت اور جانثاری کے جرأت مندانہ جذبے سے اس بڑے حملے کو ناممکن بنا دیا۔ تو دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے کہا ہے کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ایک ایسی تاریخ کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جب پاکستانی افواج نے اپنے سے کئی گنا زیادہ عددی تعداد اور عسکری قوت سے مسلح افواج کو شکست فاش دی اور تمام محاذ کا دفاع ہی نہیں بلکہ چونڈا کے میدان کو دشمنوں کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔
یوم دفاع پاکستان کے موقع پر بلدیہ کماڑی میں گریسفل گرامر اسکول اور گورنمنٹ اسکولز کے اشتراک سے روبی موڑ تک گورنمنٹ ڈگری کالج تک شاندار واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل محمد امتیاز جاوید اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے معززین علاقہ کے ساتھ شرکت کی۔ روبی موڑ پر آویزہ مونومنٹ کی تختی کشائی اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ واک کے دوران گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چوک پر پرچم کشائی کی۔ طلباء اور طالبات نے ملی نغمات کے ساتھ بینڈ میوزک سے شہدائے پاک فوج کو سیلیوٹ کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ کرنل محمد امتیاز جاوید اور ایڈمنسٹریٹر فیض محمد شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1965 کے شہداء اور غازی ہمارا شاندار ماضی تھے اور آپ نوجوان کل کا مستقبل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج ملکی دفاع کا آہنی فصیل ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر ہماری بہادر فوج نے دنیا کو حیران کر دیا۔ قوم کا ہر فرد ملک کے دفاع میں سر دھڑ کی بازی لگانے میں ہر لمحہ تیار ہے۔ بلدیہ وسطی گلبرگ زون میں قائم خاتون پاکستان سیکنڈری اسکول میں یوم دفاع کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم اور میونسپل کمشنر زاہد حسین نے قومی پرچم لہرا کر تقریب کا آغاز کیا۔ اس موقع پر اسکول کے اساتذہ اور طالبات نے اپنی اپنی تقاریر میں 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں افواج پاکستان اور عوام کے جوش و جذبے کے حوالے سے حاضرین کو آگاہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تقریب میں طالبات نے یوم دفاع کے حوالے سے ملی نغمے اور ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ تقریب سے خطاب میں ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طاہر سلیم نے کہا کہ ہماری بہادر فوج ملک کی دفاع کی آہنی فصیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے کہا ہے کہ بلدیہ غربی میں موجود لائبریریوں کی تعمیر و مرمت اور سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ مطالعے کے شوقین افراد کے لیے معیاری کتب کی موجودگی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے بلدیاتی افسران کے ہمراہ اورنگی ٹاؤن میں حالی لائبریری کا معائنہ کیا اور لائبریری میں NGOs کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا۔ دورے کے دوران انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ لائبریری میں جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کمپیوٹرز اور دلچسپی کے مطابق کتابیں بھی رکھی گئی ہیں۔ لائبریری میں طلباء اور طالبات کو مفت تعلیم اور کمپیوٹر کورسز کرائے جاتے ہیں، جبکہ لائبریری کے اطراف صفائی ستھرائی کے حوالے سے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ لائبریری آنے والے طلباء اور طالبات کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو ہدایت دی کہ صفائی ستھرائی کے لیے محکمہ سالڈ ویسٹ فوری اقدامات کرے اور لائبریری کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کے کاموں کو برق رفتاری سے مکمل کیا جائے، جبکہ لائبریری میں صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کے لیے اسٹاف کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس موقع پر موجود بلدیاتی افسران نے ایڈمنسٹریٹر کو بلدیہ غربی میں موجود لائبریریوں کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن و ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی نے شاہ فیصل زون کے ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اطلاعات محمد ارشد کے انتقال پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور دوران ملازمت پیشہ ورانہ امور کو انتہائی جانفشانی سے انجام دہی پر ان کی خدمات کو سراہا۔ بلدیہ کورنگی کے شاہ فیصل کالونی زون میں گزشتہ روز انتقال کرنے والے ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اطلاعات محمد ارشد کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمشنر کراچی محمد اقبال میمن، ڈپٹی کمشنر کورنگی سید محمد علی زیدی، اسسٹنٹ کمشنر شاہ فیصل زون نور مصطفیٰ لغاری، ڈائریکٹر انفارمیشن ایاز محمد خان سمیت
بلدیہ کورنگی کے افسران و ملازمین اور صحافتی و سماجی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن اور ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی نے شاہ فیصل زون کے ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اطلاعات محمد ارشد کے انتقال پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور دوران ملازمت پیشہ ورانہ امور کو انتہائی جوفشانی سے انجام دہی پر ان کی خدمات کو بھی سراہا۔ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔